السلام علیکم۔ قصہ ڈائری وتھ کیسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قصہ ڈائری وتھ کیسر ایک سفر ہے دلچسپ آبیتیوں، من لبھاتے قصوں اور خوفناک کہانیوں کا، اور اس سفر میں آپ کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس اور انسٹاگرام ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے، جہاں آپ اپنی من پسند کہانیاں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، جن کو آپ کے نام کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ٹرین کی بلند آواز سیٹی نے چندن پور کے سنسان اسٹیشن کی اندھیرے میں ڈوبی فضاؤں میں ایک ارتعاش پیدا کیا، اور ٹرین ہنکی بھری سرد ہوا کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ شدت کی سردی اور گہرے سیاہ بادل رات کی سیاہی کو اور زیادہ تاریک اور ماحول کو بھاری کر رہے تھے۔ آصف نے گرم گرم چائے کپس میں انڈیلی اور چندن پور اسٹیشن سے لیے باسی لیکن گرم سموسوں کا لفافہ امجد کی طرف بڑھایا۔ امجد نے ایک سموسہ چکھا اور بولا، مسالے کا تیز چھڑکاؤ کر کے باسی سموسوں کو تازہ رکھنے کی اچھی کوشش کی ہے چھابڑی والے نے۔ شکر کر یار، اس اندھیری سرد رات میں ایسے بیابان اسٹیشن سے گرم چائے اور یہ گرم سموسے مل گئے، مجھے تو اس کی بھی امید نہیں تھی، آصف نے سیٹ پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ آصف اور امجد محکمہ جنگلات کے ایک ہی دفتر میں ملازم تھے اور گہرے دوست بھی تھے۔ اپنے آبائی شہر سے دونوں کا تبادلہ اس قصبے میں ہو گیا تھا، اور آج دونوں اپنا اپنا چارج سنبھالنے کے لیے اس قصبے کی طرف روانہ تھے۔ آبائی شہر سے تبادلے کا دکھ تو ہوا، لیکن پھر دونوں اس بات پہ خوش تھے کہ دونوں کا ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر تبادلہ ہوا۔ دونوں نوجوان تھے، اس لیے اس تبدیلی کو ایڈونچر کی طرح انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ٹرین سناٹے بھرتی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہنکی بھری تیز ہوا ٹرین کے شیشوں سے ٹکرا کے شبنم کے قطرے بنا رہی تھی۔ امجد گرم چائے کے گھونٹ کے ساتھ اپنی سیٹ سے ٹرین کے شیشے سے باہر دور گزرتے درختوں کے جھنڈ اور جنگلات کے مناظر دیکھ رہا تھا، اور آصف اپنی سیٹ پہ ٹانگیں پھیلائے کوئی جاسوسی ناول پڑھنے میں مشغول تھا۔ ٹرین کا یہ باکس چونکہ دونوں نے اپنے نام سے بک کروا رکھا تھا، اس لیے سفر بڑے سکون سے گزر رہا تھا۔ پہلے رات کم تاریک اور خوفناک ہے جو تم اوپر سے یہ جاسوسی ڈراؤنے قسم کے بیہودہ ناول پڑھے جا رہے ہو، امجد نے آصف کی خاموشی سے تنگ آ کر کہا۔ ویسے یہ تاریک سرد رات، ٹرین کا سفر اور یہ سنسان ماحول، لگتا یہی ہے کہ ہم بھی کسی ڈراؤنی فلم کا حصہ بن چکے ہیں۔ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، تیار رہو میرے دوست، آصف نے امجد کو مزید چڑھانے کے لیے کہا۔ امجد نے لاپرواہی سے چائے کا گھونٹ لیا اور بولا، یہ جاسوسی اور ڈراؤنے ناول پڑھنا بچوں کا کام ہے بیٹا۔ کسی دن سچ مچ کوئی عصیب یا بھوت سامنے آ گیا تو سٹی گم ہو جائے گی تمہاری۔ یہی تو دعا ہے بابا، خدا زندگی میں ایک دفعہ یہ بھوت اور عصیب والا ایڈونچر بھی کروا ہی دے۔ آصف نے ہاتھ فضا میں بلند کر کے دعا کی اور پھر امجد کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ٹرین کی رفتار پھر کم ہونے لگی اور باہر کا ماحول مزید تاریک اور سرد دکھنے لگا۔ لگتا ہے پھر کوئی اسٹیشن آ رہا ہے، امجد نے کھڑکی کے شیشے سے باہر جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یار، یہ ٹرین تو لوکل بس بن گئی ہے، عجیب عذاب ہے، ابھی 5 منٹ پہلے ہی تو پچھلے اسٹیشن سے چلی تھی، آصف نے پھر نظریں ناول پہ گاڑتے ہوئے کہا۔ ٹرین کی رفتار کم ہوتے ہوتے ایک جھٹکے سے رک گئی۔ امجد نے کھڑکی کے شیشے کی بھاپ کو ہاتھ سے صاف کیا اور باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔
باہر کسی اسٹیشن کا نام و نشان نہ تھا، صرف سیاہ تاریک اندھیرا، جنگلی جھاڑیاں اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ کمال ہے، باہر تو کسی اسٹیشن کا نام و نشان بھی نہیں، تو اس جنگل کے درمیان میں گاڑی کیوں روک دی؟ امجد تشویش بھرے لہجے میں بڑبڑایا۔ امجد کی تشویش دیکھ کر آصف بھی متوجہ ہوا اور اپنی سیٹ سے سرک کے امجد کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کے باہر جھانکنے لگا۔ دونوں کھڑکی سے باہر کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے اور پھر آصف نے انگلی کے اشارے سے چونک کر کہا، وہ دیکھو۔ ریل کی پٹڑی سے کچھ فاصلے پر درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں گھرا ایک پرانا حویلی نما گھر دیکھ کر دونوں حیران ہو گئے۔ کمال ہے، اس جنگل میں کس نے اتنی فضول خرچی کر کے اتنا بڑا گھر بنا لیا؟ امجد گھر کی طرف گھورتے ہوئے بڑبڑایا۔ ارے یہ تو کوئی کھنڈر لگ رہا ہے، کوئی رہتا تھوڑا ہی ہوگا وہاں، دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے سالوں سے بند پڑا ہے، آصف بولا۔ دونوں ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ گاڑی نے دھیرے دھیرے سرکنا شروع کر دیا اور آگے کی طرف چل پڑی۔ شکر ہے، میں تو سمجھا تھا ابھی اطلاع ملے گی کہ گاڑی خراب ہو گئی اور رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ امجد نے سکون کا سانس لیا اور واپس اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ گاڑی کو چلے ابھی کچھ سیکنڈز ہی ہوئے تھے کہ باہر کچھ کھٹکا ہوا، جیسے کوئی ٹرین میں داخل ہوا ہو، اور پھر امجد اور آصف کے باکس کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا اور سیدھا سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ پرائیویٹ باکس میں اس طرح بغیر سلام دعا کے داخل ہو کے سیٹ پہ براجمان ہو جانے پر آصف اور امجد حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آصف نے پھر شرارت سے مسکرا کے امجد کی طرف دیکھا اور اس آدمی سے مخاطب ہوا۔ معذرت کے ساتھ بھائی صاحب، شاید آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، یہ پرائیویٹ باکس ہے۔ اس آدمی نے گردن گھما کے سپاٹ چہرے کے ساتھ آصف اور امجد کی طرف دیکھا اور پھر روکھے لہجے میں بولا، اگلے اسٹیشن پہ اتر جاؤں گا، اب چلتی گاڑی میں کہاں جاؤں؟ اور پھر گردن گھما کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ امجد آصف کو ملے اس پھیکے جواب پہ ہنس دیا اور اسے چڑھانے کے لیے بولا، چلو چھوڑو، تم اپنا جاسوسی ناول پڑھو، تمہیں تو جاسوسی اور بھوت پریت سے پتہ نہیں کیا بیر ہے، عجیب بور آدمی ہو۔ کیوں بھائی صاحب، آپ کو دلچسپی ہے کچھ جاسوسی اور بھوت پریت سے؟ آصف نے اپنی عادت سے مجبور پھر گھلنے ملنے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے مسکرا کے آصف کو دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، بھوت پریت کو دیکھنے کے لیے خواہش کے ساتھ ہمت بھی چاہیے، تم نے ہمت کے ساتھ خواہش کی ہے، تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اس عجیب و غریب جواب پہ آصف اور امجد کچھ حیران ہوئے کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ آصف کچھ دیر پہلے بھوت پریت کے ساتھ ایڈونچر کی خواہش کر رہا تھا۔ پھر امجد نے اس سے سوال کیا، بھائی صاحب آپ تو یہاں کے لوکل لگتے ہیں، یہ پیچھے جنگل میں جو حویلی نما گھر تھا یہ کس کا ہے؟ کون رہتا ہے وہاں؟ دیکھنے میں تو کھنڈر لگ رہا تھا، اس جنگل میں کس پاگل نے اتنا بڑا بنگلہ کھڑا کر دیا؟ اس آدمی نے گردن گھما کے ویران آنکھوں سے امجد کو دیکھا اور بولا، آج سے 20 سال پہلے سیٹھ حشمت نے یہ حویلی اپنی ذہنی معذور بیٹی کے ساتھ اس پہاڑی مقام پہ رہنے کے لیے بنوائی تھی۔ اس کی بیٹی کو کوئی ذہنی عارضہ تھا اور ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ شہر سے دور کسی پہاڑی مقام پہ کچھ دیر قیام کریں تو بیٹی کو کافی افاقہ ہو سکتا ہے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی محبت میں سیٹھ حشمت نے سوچا کہ اگر پہاڑی مقام میری بیٹی کے لیے مفید ہے تو میں اپنی حویلی وہیں بنوا کے مستقل وہیں رہوں گا۔ حویلی بنی، سیٹھ حشمت اپنی بیٹی کے ساتھ حویلی میں منتقل ہو گیا۔ کچھ ہفتے تو ٹھیک گزرے اور پھر ایک رات سیٹھ حشمت کی ذہنی طور پر معذور بیٹی اس کو گھر میں سوتا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔
اور نہ جانے کس قوت کے زیر اثر ریل کی پٹڑی پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ تیز رفتار ٹرین کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی پٹڑی سے نہ ہٹی اور ٹرین اس کو کچلتی ہوئی گزر گئی، اور اگلی صبح اس کے جسم کے ٹکڑے جا بجا بکھرے ہوئے ملے۔ آصف اور امجد سکتے میں آنکھیں پھاڑے یہ کہانی سن رہے تھے، اور پھر آصف حیران کن چہرے کے ساتھ بڑبڑایا، اور پھر سیٹھ حشمت کا کیا بنا؟ وہ کہاں ہے؟ اس آدمی نے دکھی چہرے کے ساتھ فضا میں گھورا اور بولا، اگلی صبح سیٹھ حشمت نے جب اپنی اکلوتی بیٹی کی ایسی دردناک موت دیکھی تو صدمے سے دیوانہ وار اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگا کہ وہ گھر میں سوتا رہ گیا اور اپنی بیٹی کی ٹھیک سے دیکھ بھال بھی نہ کر سکا۔ سارا دن بیٹھا ریل کی پٹڑی کو گھورتا رہتا، کبھی پٹڑی پہ بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کا نام چیخ چیخ کے پکارتا، اور پھر ایک دن تیز رفتار ٹرین کے سامنے کود کر اس نے خودکشی کر لی۔ آج بھی اس کی روح ٹرین کی پٹڑی کے ارد گرد بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس علاقے کے ٹرین اسٹیشن کا عملہ نہ جانے کیوں ایک بدقسمت باپ کی روح سے آج بھی خوفزدہ نظر آتا ہے۔ اس شخص نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ ٹرین کے باہر سے کسی لڑکی کی دردناک چیخوں نے ماحول کو وحشت زدہ کر دیا۔ چیخوں کی آواز سنتے ہی وہ شخص بے چین ہو گیا اور دیوانوں کی طرح چیخنے لگا، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے میری بیٹی، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ آصف اور امجد خوف اور حیرت سے بت بنے ایک کونے میں دبکے بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ شخص بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور باکس کا دروازہ کھول کے چلاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں بیٹی۔ آصف اور امجد اس کے پیچھے بھاگے کہ اچانک اس نے دونوں کی آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی ٹرین کے دروازے سے چھلانگ لگا دی اور ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا۔ آصف اور امجد ششتر بت بنے تھوڑی دیر وہیں دروازے کو گھورتے رہے، اور پھر اچانک خوف کی لہر نے انہیں آ لیا۔ دونوں باکس کی طرف بھاگے کہ ایمرجنسی لائن سے ڈرائیور کو آگاہ کیا جائے کہ کسی نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی ہے۔ باکس میں آ کر وہ ایمرجنسی لائن سے کال کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی اور گاڑی اگلے اسٹیشن پہ رک گئی۔ امجد اور آصف پسینے میں شرابور پھولی سانس کے ساتھ باہر کی طرف بھاگے اور پلیٹ فارم پہ اتر کر اسٹیشن ماسٹر کو ساری روداد سنائی اور بتایا کہ پیچھے اس آدمی نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر کچھ دیر بغور انہیں دیکھتا رہا اور پھر بولا، آپ کیا بات کر رہے ہیں صاحب؟ چندن پور کے بعد تو یہ ٹرین کسی اسٹیشن پہ رکی ہی نہیں، اور وہ حویلی سیٹھ حشمت کی ہی ہے، اور جس آدمی کا حلیہ آپ بتا رہے ہیں وہ سیٹھ حشمت کا حلیہ ہے، اور اس کو مرے ہوئے تو 20 سال ہو گئے۔ پھر اسٹیشن ماسٹر تھوڑی دیر خاموش رہا اور سر جھکا کے بولا، آپ پہلے انسان نہیں ہو جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرا ہے۔ ہمارا اسٹیشن کا عملہ تو کافی دفعہ یہ مناظر دیکھ چکا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ باپ بیٹی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور وہ حویلی تو اب گزر چکی ہے، اس لیے آگے کا سفر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ آپ خوف زدہ نہ ہوں، بس دعا کریں کہ خدا ان باپ بیٹی کی روحوں کو امن دے اور ان کی مشکل آسان کرے۔ اسٹیشن ماسٹر نے شفقت سے دونوں کے کندھے تھپ تھپائے اور ٹرین کو ہری جھنڈی لہراتا آگے بڑھ گیا۔